فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وفاقی وزیر ہیں پیپلز پارٹی سے، تو ان کا تعلق ہے، ہمیں جوائن کر رہی ہیں، وارم ویلکم۔ خواجہ صاحب، میں ادھر تھوڑے سا لاہور میں تو آپ کی جیت ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے شاید کبھی کوئی ایسا شک و شبہ بھی نہیں تھا، یہی کہا جا رہا۔ ہاں، یہ حیرت تھی کہ میاں نواز شریف صاحب خود وہاں سے نہیں لڑے، لیکن بہرحال وہ پرانی بات ہے۔ اصل جو ایک ایشو سامنے آیا ہے وہ ہے جھنگ میں، اور جھنگ میں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کانٹے دار مقابلہ ہوا ہے۔ تمام تر وسائل صوبائی وفاقی جھونکے گئے ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ خود وہاں پہ جو ہے وہ کیمپیننگ کرتی رہی ہیں۔ نون لیگ کا امیدوار جیت گیا ہے، لیکن فردوس عاشق اوان صاحبہ کس کاسٹ پہ نون لیگ نے کیا کمپرومائز کیا ہے اس جیت کے لیے؟ میرا خیال ہے ہماری لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ خواجہ صاحب، میں جس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ آپ جانتے ہی ہیں، جو وزیر قانون صاحب کا اور گورنر صاحب کا جو مسئلہ ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کل عدم تنظیم کے ووٹ نون لیگ کو گئے ہیں۔ بہت بڑا کمپرومائز کیا آپ کی پارٹی نے۔ فاض صاحب، کیا کمپرومائز کیا ہے؟ جب کل عدم تنظیم ہونا تو کسی کا اپنی جگہ، مجھے اب یہ فرمائیں کہ جن صاحب کا ہم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ کوئی بھی ایسا گروپ یا کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جو پاکستان کے آئین کو مانتی ہے اور آئین کے تحت پاکستان کے جمہوری عمل اور انتخابی عمل میں حصہ لیتی ہے، اس سے اگر آپ یا اس کے حامیوں سے ووٹ مانگتے ہیں تو ووٹ مانگنا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اور دنیا میں جہاں بھی جمہوریت موجود ہے، وہاں جب انتخابی عمل ہوتا ہے تو آپ اپنے مخالف سے بھی ووٹ مانگنے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم امیدوار ہیں۔ ووٹ مانگنا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کے ساتھ جلسے بھی کیے، ان کے ساتھ جلسے بھی کیے۔ میں اسٹریٹ اوے بات کرتا ہوں نا جی، ایک کالعدم تنظیم کا بینر استعمال نہیں ہوا، اور جو صاحب اس جلسہ گاہ میں موجود تھے انہوں نے پچھلے الیکشنز میں حصہ لیا ہے، ان کے باقی لوگ بھی انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ ہماری ان کی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے اور ہے، ہم ان کے رویے کو نہیں کرتے، لیکن اگر کسی کا ووٹ بینک موجود ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے جی، میں ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روکوں گا۔ ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز آئی ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے ویورز کو بتا دیں کہ جہلم شہر جہلم سے جو ایک برطانوی نژاد جو بچہ تھا چھوٹا، جو اغوا ہو گیا تھا، اور اتنی بڑی ساری دنیا میں وہ نیوز بن گئی تھی، ابھی یہ خبر آئی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ جہلم سے جو بچہ جس کو اغوا کیا گیا تھا اب سے چند دن پہلے، اس کو کامیابی سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین ہے۔ جی خواجہ صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا، اور اب تو اگلے دن فوٹیج چلے ہیں کہ گورنر صاحب جو تھے وہ بھی اسی کالعدم تنظیم کے ایک اور عہدیدار کو انہوں نے اپنے ہیلی کاپٹر میں سفر بھی کروایا، ان کے جلسے میں انہوں نے ایڈریس کیا۔ میں بلیم نہیں کرنا چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ الیکشن لڑتے ہیں تو ہمارا رائٹ ہے فنڈامنٹل کہ ہم سب سے ووٹ مانگیں، کوئی ووٹ دیتا دے نہیں دیتا نہ دے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ خواجہ صاحب، میرا خیال ہے آپ سے وہ ڈس ایگری کریں گی، وہ خود وہاں پہ کافی دن لگا کے آئی ہیں جھنگ کے حلقے میں، اور ڈس ایگری کریں گے، آپ نہ کہیں گے ڈس ایگری کریں گی، ہو سکتا ہے ایگری کریں، وہ بھی سیاسی کارکن ہے، چلو ووٹ مانگنے کا کیا، ہمیں بھی ووٹ مانگنے کا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، فردوس عاشق اوان صاحب بتائیے کہ آپ کا امیدوار جنگ میں ہار چکا ہے، کس کاسٹ پہ ہارا ہے؟ مسلم لیگ نون نے کیا کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو فردوس عاشق اوان صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، ہم پھر سے کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی۔ فتیانہ صاحب، یہ کمپرومائز جو سعد صاحب کہہ رہے ہیں، سعد رفیق صاحب، ایک تاثر یہی بن رہا ہے کہ وہ یہ ایک حد تک تو یہ قانونی طور پر درست کہہ رہے ہیں کہ ووٹ مانگنا جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ ایک کالعدم تنظیم جو ہے اس کو ایک طریقے سے خاموشی سے سیاسی سینٹر سٹیج پہ لے آئے ہیں نون لیگ، اور یہ قیمت ہے جو ادا کی ہے ایک سیٹ جیتنے کے لیے۔ فاض صاحب، مجھے موقع دیں پھر فتیانہ صاحب کے پاس جائیں۔ آپ نے کوشچن میرا سوال پورا جواب نہیں لیا مجھے۔ جی پلیز، کیونکہ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ آپ پہلے مجھ سے کرنا چاہیے تھا۔ اوکے، آپ پہلے پھر فتیانہ صاحب آتے ہیں۔ جی، میں شکریہ، فتیانہ صاحب کا بھی شکریہ۔ فاض بھائی، بات یہ ہے، یہ کیا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کمپرومائز ہے؟ جو لوگ پاکستان میں بستے ہیں، اگر وہ مین سٹریم کے اندر آنا چاہتے ہیں، کوئی بھی ہو، آ جائیں یا آئندہ لائے جائیں، تو یہ قومی زندگی میں ایک اچھے رجحان کی طرف اشارہ کرتی ہے بات۔ ہم تو اسے بالکل سمجھتے ہیں کہ ایک جائز بات ہے۔ کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی گروپ یا کسی بھی سوچ کے لوگ اگر وہ انتخابی جمہوری عمل پہ یقین رکھتے ہیں، مثلاً اس ملک میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں پاکستان توڑ دو، لیکن اگر وہ جمہوری عمل میں آتے ہیں تو کیا آپ کہیں گے کہ ان کو جمہوری عمل میں نہ آنے دیا جائے؟ تو میں یہ بڑے زور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی سے ووٹ مانگا ہے، وہ کوئی کالعدم تنظیم ہے
یا وہ کوئی اپنا فنکشنل آرگنائزیشن ہے جس کا ووٹ بینک موجود ہے, پبلک میں موجود ہے, اسے ووٹ مانگنا جائز بات ہے, کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے, کمپرومائز تو کوئی نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے.